السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جماعت ششم مضمون سائنس سبق نمبر 14 روشنی اور سایہ، اس سبق کا دوسرا پارٹ۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا حصہ دیکھے تھے جو چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ نئے نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہموار آئینے میں بننے والا عکس سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ روشنی اور سایہ کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں دیکھیے، ہموار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنا عکس دیکھنا ہے اور اس کا ہم کو بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ پھر آپ کا سیدھا ہاتھ اوپر کیجئے، آئینے کے عکس میں کون سا ہاتھ اوپر کیا ہوا نظر آتا ہے، اس بات کا بھی ہم کو مشاہدہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے آئینے سے اپنا فاصلہ کم یا زیادہ کیا تو عکس میں کیا فرق نظر آتا ہے، اس بات کا بھی مشاہدہ کرنا ہے کہ آپ کی اونچائی اور آئینے میں کی جو اونچائی ہے یا اس کی عکس کی جو اونچائی میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے۔ تو آئینے کے عکس میں اصل چیز کی بائیں اور دائیں جانب کا آپس میں تبادلہ نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے، جو چیز دائیں ہوتی ہے وہ ہم کو کہاں نظر آتی ہے؟ بائیں نظر آتی ہے۔ چیز آئینے سے جتنے فاصلے پر ہوتی ہے، اس کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر نظر آتا ہے۔ تو چیزوں کے عکس کی جسامت چیزوں کے مساوی ہوتی ہے۔ تو چلیے اب پیارے بچوں ایک مشاہدہ کر کے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، آئیے عمل کر کے دیکھیے۔ اسے استقبالہ کہا جاتا ہے، پھر اقصالہ کہا جاتا ہے۔ تو بیڈمنٹن کے شٹل کا ایک ڈبہ لیجئے، اس کی ایک جانب کا ڈھکن نکال کر وہاں پتلا سفید کاغذ چپکائیے، دوسری جانب کے ڈھکن میں سوراخ کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک جلتی ہوئی موم بتی اس طرح رکھیں کہ اس کی لو ڈبے کے سوراخ کے بالکل سامنے رہے۔ اب آپ کو دوسرے سرے پر لگے ہوئے پتلے کاغذ پر لو کا الٹا عکس نظر آئے گا۔ دیکھیے یہاں پر شکل کے ذریعے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ موم بتی ہے، پھر سوراخ، پھر ڈھکن، پھر الٹا عکس، یعنی پتلے کاغذ پر الٹا عکس نظر آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کھڑکیوں میں لگے شیشوں کی قسموں کے لحاظ سے ہمیں باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ شیشے کا ٹکڑا، موم لگا کر کاغذ کا، اس کے بعد رنگین شیشہ، تیل لگا کاغذ، سفید پلاسٹک، چائے کی کتلی، بیاض کپڑا، پانی، لکڑی، الماری۔ بتائیے ان میں سے کون سی چیزیں شفاف اور غیر شفاف اور نیم شفاف ہے؟ تو یہ ہم کو درجہ بندی کرنا ہے۔ شفاف یعنی پیارے بچوں بالکل صاف ستھری، غیر شفاف یعنی اس میں کوئی بھی ہم کو چیز نظر نہیں آتی۔ جس شے سے روشنی مکمل طور سے گزرتی ہے وہ شفاف شے کہلاتی ہے، اور جس شے سے روشنی نہیں گزرتی اسے غیر شفاف شے کہتے ہیں۔ جس شے سے روشنی کی کچھ مقدار گزرتی ہے وہ نیم شفاف شے کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر تین قسمیں، شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس درجہ بندی کرنی ہے، اس بات کا دھیان میں رکھیے۔ آئیے پیارے بچوں اب سایہ کس طرح سے بنتا ہے یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ ایک ٹارچ کی روشنی دیوار پر ہم کو ڈالنی ہے۔ اب ہمیں دوست کو ٹارچ اور دیوار کے درمیان کیا کرنا ہے؟ کھڑا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کا سایہ ہم کو اس کی مخالف سمت میں نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں سایہ بنتا ہے۔ روشنی کی شعاؤں کے راستوں میں غیر شفاف شے ہو تو اس میں سے روشنی نہیں گزرتی، اگر شفاف شے ہو یعنی صاف ستھری شے ہو تو روشنی گزرتی ہے، اس لیے شے کی دوسری جانب ہم کو سایہ نظر آتا ہے۔ تو دوسری جانب دیوار یا دوسری کسی سطح پر شے کی چھاؤں پڑتی ہے، اس شے کا سایہ بنتا ہے، اسی شے کا سایہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف کی اشیاء اور ان سے بننے والے سایوں کے درمیان ہمیں کیا کرنا ہے؟ موازنہ کرنا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں اور ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 101 پر۔ تو ایک بڑے کمرے میں اپنے دوست کو مخصوص فاصلے پر کھڑا کرنا ہے اور ٹارچ کے ذریعے دیوار پر اپنے دوست کا سایہ ہمیں دیکھنا ہے، جیسے کہ یہاں پر شکل میں بتایا گیا ہے۔ اب ذیل کے کچھ عمل کیجیے اور سائے میں ہونے والی تبدیلیوں کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ تو دوست کو دیوار کے قریب بھیجیے، اس کے بعد دوست کو اپنے قریب بلائیے،
اس کے بعد اب آپ سے دور جا کر دوبارہ قریب آئیے، پھر ٹارچ کو اونچائی پر لے جائیے، پھر نیچے لائیے تو دوست کی بائیں اور دائیں جانب جائیے۔ تو جس طرح سے پیارے بچوں یہاں پر روشنی کی سمت میں تبدیلی آئیں گی تو سائے کے اندر بھی تبدیلی آئیں گی۔ اس بات کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کسی شے میں سے جب روشنی نہیں گزرتی تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے، یعنی سائے کی شکل روشنی کے منبع، جسم اور پردے کے درمیان فاصلہ اور سمت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو سورج کی روشنی کے ذریعے کسی جسم کا سایہ صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے اور دوپہر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ تو راستے سے چلتے ہوئے درختوں کا مشاہدہ کرنا ہے، یہ تبدیلی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو سائے میں ہونے والی تبدیلی روشنی کے منبع، جسم اور فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے قرص آفتاب، یعنی سورج کی روشنی میں کسی جسم کے سائے کی جسامت اور سمت کی مدد سے وقت بتانے والا آلہ یعنی قرص آفتاب۔ ایک لکڑی زمین کے محور کے متوازی رکھ کر لکڑی کا سایہ دن کے الگ الگ وقتوں میں قرص پر کہاں پڑتا ہے نوٹ کر کے وقت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا قرص آفتاب جنتر منتر نئی دہلی میں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے قرص آفتاب۔ تو ذہن نشین کیجئے۔ آئیے اب یہاں پر دیکھیے، اس کا ہم کو بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ تو ضروری اشیاء یہاں پر کانچ کا گلاس، پانی اور پھر بڑا سفید کاغذ، یہ ضروری اشیاء ہے۔ تو کھڑکی سے آنے والی سورج کی روشنی میں پانی سے بھرا ہوا کانچ کا گلاس رکھنا ہے اور کانچ پر ہمیں کیا نظر آتا ہے اس بات کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ تو کیا آپ یہ تجربہ کریں گے؟ یہ تو پیارے بچوں ذہن نشین کیجئے ان باتوں کو اور بالکل اسی طرح سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر معلومات حاصل کیے کہ روشنی خارج کرنے والی شے یعنی روشنی کا منبع یا ذریعہ ہے۔ روشنی کے قدرتی منبع سورج، ستارے، جگنو ہے اور قندیل و پتیلو، بجلی کا بلب وغیرہ غیر روشنی کی مصنوعی منبع ہے۔ کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے انعکاس نور کا ہونا ضروری ہے۔ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ روشنی کے راستے میں غیر شفاف شے اگر آ جائے تو اس کی شے کی طلباء و طالبات، اگر آپ نے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو اللہ حافظ، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔